अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमने सीखना है सिफात आरज़ा में से जो नून साकिन और तनवीन के कायदे हैं। इख्फा, इख्फा का क्या किरदार है नून साकिन और तनवीन में, तो इससे पहले जानना ज़रूरी है कि नून साकिन और नून तनवीन क्या है। नून साकिन है कि नून के ऊपर जज़म आ जाए तो उसको नून साकिन कहते हैं, और नून तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। इख्फा का लग़वी मायने है पोशीदा करना, यानी कि इसमें नून को पोशीदा किया जाएगा। इस्तिलाही तजवीद में इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत। इजहार आपने पढ़ा कि इजहार क्या था, कि आपने वहां पे नून को जाहिर करके पढ़ना था, और इदगाम को भी हम दोबारा से रिपीट करते हैं, इजहार को भी और इदगाम को भी। इदगाम देखें, लग़वी मायने किसी चीज को किसी चीज में मिला देना। जैसे देखें, इदगाम था, इदगाम में कौन से हरूफ आते थे? यरमलून, और एक कौन सा था? गुन्ना के साथ, और एक बिला गुन्ना, गुन्ना के बगैर, और एक गुन्ना के साथ। तो यरमलून वाले जो हर्फ है वहां पे इदगाम होता है, और इजहार कहाँ पे होता है कि जाहिर करते हैं। इजहार कहाँ पे? कि नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाए तो वहां पे इजहार होता है। तो ये जो इख्फा की जो सिफ्त है, ये इसका इस्तिलाही तजवीद में क्या है कि इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत। यहाँ पे ना इजहार होगा ना इदगाम, मतलब कि इन दोनों के दरमियान की हालत होगी। इदगाम में क्या होता था? इदगाम दो तरह के थे, कि इसमें गुन्ना भी करते थे और एक गुन्ना के बगैर। गुन्ना यानी कि नून को जाहिर जो है गुन्ना करके पढ़ा जा रहा था, और यहाँ पे क्या था? इजहार में गुन्ना नहीं हो रहा था, नून को जाहिर करके पढ़ रहे थे। अब इसका क्या डेफिनेशन है कि नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफ हल्की किस में आता है? इजहार में। इजहार में जहाँ पे नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहां पे इजहार करते हैं, गुन्ना नहीं करते। और हरूफ यरमलून, यरमलून कौन से हर्फ है? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसमें से लाम और रा में गुन्ना नहीं होता, और मुमिन में गुन्ना होता है, यानी कि चार हरूफों में गुन्ना होता है। और इसके बाद अलिफ और बा के अलावा, मतलब क्या है? नून साकिन और तनवीन के बाद इजहार वाले हरफों के अलावा, और इदगाम वाले जो हरूफ हैं उसके अलावा, और अलिफ और बा के अलावा बाकी हरूफ में से कोई हर्फ आए तो वहां पे इख्फा होगा, यानी कि उसको पोशीदा करके पढ़ेंगे, छुपा के पढ़ेंगे उसको। यानी नून साकिन और तनवीन को इसके मखरज से। जी पूछिए, सवाल पूछिए मरियम। मिस अलिफ को क्यों निकालेंगे? अलिफ को भी हम यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे देखें, ये जो कल्ब है, कल्ब का बा निकलेगा और अलिफ भी वहां से निकलेगा। ये इसकी जो है कह लें एक मखारिज और सिफात की ये भी एक डेफिनेशन है। इसमें से अलिफ को भी निकालेंगे। अलिफ के अलावा, और अलिफ का चूंकि इतना किरदार नहीं है ना, तो इसी वजह से हम अलिफ को और बा को भी निकालेंगे, और क्या करेंगे? इसमें इख्फा करेंगे। यानी नून साकिन और तनवीन के बा को इसके मखरिज से इस तरह पढ़ना कि जुबान नून के मखरिज तक ना पहुंच सके। जैसे क्या? यस, ठीक है। यानी कि इसको नून को क्या करेंगे? छुपा के पढ़ेंगे। अब यहाँ से समझ आई ना कि देखें, इजहार और इदगाम की दरमियानी हालत इख्फा है। इख्फा के 15 हरूफ हैं। कौन कौन से? जो हरूफ हल्की हैं 6 हरूफ, और यरमलून के 6 हरूफ जो हैं, और अलिफ बा। इन हरूफों को निकाल के जो बाकी हरूफ बचते हैं उनको हरूफ इख्फा कहते हैं। इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि आपको हरूफ हल्की याद होने चाहिए, आपको इदगाम वाले हरूफ यरमलून याद होने चाहिए, और अलिफ बा। ये हरूफ आपको याद होंगे तो उसके अलावा जितने हरूफ बचते हैं वहां पे नून साकिन और तनवीन के बाद ये हरूफ आए तो वहां पे इख्फा करेंगे। ये 15 हरूफ है, और क्या करेंगे कि इस नून साकिन और तनवीन को इसके मखरज से इस तरह पढ़ना कि जुबान नून के मखरज तक ना पहुंचे, अलबत्ता करीब हो जाए। यानी नून के मखरज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसके करीब करीब पीछे पीछे रहेगी जुबान।
اور غنہ ایک الف کے برابر ہوگا. اس میں غنہ ہوگا لیکن کیا ہوگا, چھپا کے ہوگا. ادغام میں کیا ہو رہا تھا, غنہ کر رہے تھے, ہاں جی ہاں جی. تو یہاں پہ ادغام میں غنہ کے ساتھ اور ایک غنہ کے بغیر, لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا. اور اظہار میں, اور جنہوں نے یہ ادغام اور اظہار کی ویڈیوز نہیں دیکھی وہ پریویس لیکچر دیکھیں پہلے, پھر آپ یہاں پہ اس کو سمجھیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا کہ یہاں اس کو آسان ایک یہ بھی طریقہ ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ حروف یرملون بھی لکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کے یہاں پہ حروف ہلکی بھی ہے, اور الف اور با کو نکال دیں تو پیچھے یہ والے حرف بچتے ہیں. یہ حرف آپ نے جو ہے یاد کرنے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 10 حروفوں کے پاس غنہ باریک ہوتا ہے. 10 حروف کس میں سے, حروف اخفا میں سے جو 10 حروف ہیں اس میں غنہ باریک کیا جاتا ہے. چونکہ یہ آپ نے پڑھا تھا یہ باریک حروف بھی ہیں, تو یہاں پہ باریک غنہ کیا جائے گا. وہ کس طرح سے کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی. وہ کون کون سے حروف ہیں, تا, سا, جیم, دال, دال, زا, سین, شین, فا, فا, کاف. اور کیا ہے, 5 حروفوں کے پاس غنہ موٹا ہوگا. وہ حروف یہ ہیں 5 حروف یہ کون سے آپ کو پتہ ہے نا, جو حروف استعلا جو موٹے حروف ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. تو یہ اس میں سے ہیں جو زیادہ موٹے پڑے جانے والے ہیں. تو یہ وہ والے حروف ہیں, صاد, ضاد, قاف, ظا, قاف. ان میں کیا ہوگا, زیادہ جو ہے موٹا غنہ کیا جائے گا. اب وہ کس طرح سے کریں گے, یہ دیکھیں یہاں یہ نون ساکن کے ہیں اور یہ تنوین کی ہیں مثالیں. یہاں پہ صاد کی مثال, اور یہاں پہ بھی اس طرح زال, سا, کاف. اب یہاں پہ دیکھیں, اب یہاں پہ کون سا ہے, صاد ہے. صاد کون سا حروف ہے, موٹا حروف ہے, موٹا غنہ کریں گے یہاں پہ کس طرح دیکھیں. اور یاد رہے کہ اخفا میں کیا ہوگا کہ یہاں پہ نون کو پوشیدہ کر کے پڑھیں گے. منصورا, منصورا, یعنی نون کی آواز نکلے گی لیکن کیا ہوگا, نون کے مخرج سے زبان کی نوک ٹچ نہیں کرے گی, اس سے پیچھے پیچھے رہے گی اور ناک سے غنہ کریں گے ایک الف کے برابر. منصورا, سو کو میں نے کیوں لمبا کیا, کیونکہ اس کے ساتھ کیا ہے, واو مدہ ہے. اور یہاں تنوین پہ بھی غنہ ہوتا ہے, تنوین پہ بھی غنہ کرتے ہیں. منصورا, آگے کیا, اسی طرح آگے تنوین ہے, تنوین آ جائے یہاں پہ دیکھیں, تنوین کے بعد ہے صاد, تو اخفا کا حرف ہے یہ اور موٹا ہے, یہاں پہ موٹا غنہ کریں گے. بریح صرصر, بریح بریح اس طرح سے, صرصر, صرصر, رن. تنوین میں تو ہم پورا جو ہے نون کو ظاہر کر کے غنہ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ کیا ہوگا, اس کو ظاہر نہیں کریں گے. زال کی ایگزامپل, یہاں پہ نون ساکن کے بعد زال ہے, یہ اخفا کا لفظ ہے, تو اس میں باریک یہ حرف ہے تو اس میں غنہ باریک ہوگا. تنذرہم, تنذرہم, وہ آٹومیٹکلی ہی جو ہے نا باریک ہوگا. یہاں پہ صاد جب ہم موٹا پڑھیں گے تو غنہ بھی موٹا آلریڈی ہوگا, اور یہاں پہ جب ہم جو ہے زال کو پتلا پڑھیں گے تو یہاں پہ غنہ بھی پتلا ہی ہوگا. تنذرہم, 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 عزیز ذو انتقام, عزیز. یہاں پہ کیا ہے, تنوین ہے اور یہاں پہ زال کے بعد نون ہے, تو یہاں پہ ہم یہ جو ہے یہاں پہ ہم تنوین ہے اور اس کے بعد زال ہے, تو یہاں پہ ہم جو ہے اخفا کریں گے. عزیز ذو انتقام,
تنوین کے بعد زال ہے تو ہم نے یہاں پہ اخفا کرنا ہے، اس زا پہ. عزیز ذو انتقام، ذو انتقام، اس طرح. آگے سا والانسا، والانسا ماء سجاجا، ماء سجاجا، ماء سجاجا. آگے کاف منکم، منکم. یہاں تک سمجھ آئیے آپ کو کس طرح سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے نون کے مخرج سے آپ نے ٹچ نہیں کرنا، آپ نے پیچھے پیچھے رہنا، لیکن غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن نون کے مخرج سے ٹچ نہیں ہوگا. منکم کراما کاتبین، کراما کی را کو بھی اچھا موٹا پڑھیں گے، اس پہ زبر ہے تو ہم نے صفات کا خیال کرنا ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم جو انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جو پتہ چلتا جائے آپ نے اس پہ جو ہے پریکٹیکل بھی کرنا ہے. کراما کاتبین، کراما کاتبین. آگے دیکھیں جیم ان جاءہ، ان جاءہ. عین جاریہ، عین جاریہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہا ہے آپ کو، سمجھ آ رہی ہے. من شیء، من یہاں نون ساکن اس کے بعد شین. من شیء، تنوین پہ غنہ کرتے ہیں جب دو زبر دو سے دو پیش آ جائے کسی حرف پہ تو وہاں پہ کلیئر غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شیء شہید، شیء شہید. یہاں پہ میں نے جو ہے کلکلا کیا ہے. قاف، قاف موٹا حروف ہے تو یہاں پہ غنہ موٹا کریں گے. من قبل، من قبلی، من قبلی. آگے تنوین کے بعد قاف ہے. شیء قدیر، شیء قدیر. سین الانس، الانس، انسان، سوری، الانسان، الانسان. خمسة سادسهم، خمسة سادسهم. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جلدی سے مجھے ٹائپ یس کر دیجیے. یہاں تک کوئی ایشو ہے تو مجھے بتائیے. کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو یا آواز نہیں آپ کی نکل رہی ہو اس طرح سے. کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے. دال من دونی، من دونی. وکأسا دہاقا، جب حمزہ کے اوپر جزم آ جاتی ہے نا تو اس کو ہم جھٹکا دیتے ہیں. وکأسا، وکأسا دہاقا، وکأسا دہاقا. آگے قا بھی موٹا حرف ہے. عن طبق، عن طبقی، عن طبقی، عن طبقی. كشجرة طيبة، كشجرة طيبة، طيبة. ذا المنزلون، المنزلون. نفسا
زكية زكية sorry نفسا زكية نفسا زكية أنفسكم أنفسكم طبعا فهل طبعا تبعا فهل last 3 words رہ گئے تا من تفاوت من تفاوت next حلية تلبسونها حلية تلبسونها غاد موٹا حرف اور غا یہ بھی موٹا حرف غاد منضود منضود قسمة ضيزى 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 ٹھیک ہے مخارج کا خیال رکھنا ہے یہ ایک جیسے مخارج جو ہے وہ آ جاتے ہیں درمیان میں لفظ کے تو آپ نے اس کو جو ہے مخارج کا خیال کرنا ہے ضا انظر 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 قرآن ظاہرة قرآن ظاہرة قرآن ظاہرة یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ ہم نے اخفا کی مثالیں پڑھی ہیں. اخفا پھر سے اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ کیا ہے اخفا کسے کہتے ہیں کہ اخفا کیا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون الف با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو وہ حروف اخفا ہے. وہاں پہ کیا کریں گے نون کو پوشیدہ کر کے پڑھیں گے یعنی چھپا کے نون کی آواز کو پڑھیں گے. زبان نون کے مخرج تک نہیں پہنچے گی اس سے پیچھے پیچھے رہے گی. یہاں تک کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو پلیز مجھے بتائیے. یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جو لاسٹ لیکچرز ہیں جنہوں نے وہ ابھی تک نہیں واچ کیے جنہوں نے وہ ابھی تک نہیں دیکھے اس کی پریکٹس نہیں کی وہ آپ پہلے پچھلے لیکچر کی پریکٹس کیجیے دین پھر آپ یہ والے لیکچر کی کیجیے. پہلے وہ والے واچ کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہیں جو بھی آپ ویڈیوز کے اباؤٹ جو ہے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں وہ نیچے آپ کمنٹ میں ضرور دیا کریں. اور جو چینل پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے لائک بھی کر دیا کریں اور اگر اچھا لگے تو لائک بھی کر دیا کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب بھی اور کمنٹ میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو جو لیکچر ہے وہ کیسا لگا اور اس کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.